احتکار کرتے ہیں۔ احتکار کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی، مثال کے طور پر اچھے دنوں میں کچھ مال کو سٹاک کرنا، بہت جمع کرنا، اور جب مارکیٹ میں قحط پڑ جائے، وہ مال کم ہو جائے، تو پھر بہت اونچے داموں میں اس جمع کیے ہوئے مال کو بیچنا، یہ بھی سخت حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، اور سخت وعید ہے ایسا کرنے والے پر، کیونکہ یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے اور قانونی جرم بھی ہے۔ آپ اپنے لاء بھی پڑھ کر کے دیکھیں تو ہمارے اس ملک میں بھی یہ جرم ہے کہ چاول آپ جمع کرتے گئے سٹاک کر دیا، چاول مارکیٹ میں نہیں ہے، 30 روپے کلو کا چاول جب سب جگہ پر ختم ہو گیا تو اب آپ نے 60-70 روپے میں بیچنا شروع کیا، ڈبل دام میں یا اس سے زیادہ پروفٹ میں۔ اس طرح کی ذخیرہ اندوزی کرنا بھی حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کو دعوت دینے والے کام ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو عذابات بھیجے وہ تفصیل سے تذکرہ آیا ہے۔ 5 قسم کے عذابات کا ذکر آیا ہے ایک ہی آیت کے اندر۔ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے 5 عذابات کو ذکر فرمایا۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو روشن دلیلیں دے کر کے ان کے سامنے بھیجا، کیونکہ فرعون اور اس کے جو لشکری تھے وہ سب فرعون کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، فرعون کو خدا مان رہے تھے۔ وہ خود دعویٰ کر رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں، میری عبادت کرو۔ تو اس میں بہت تو ایسے تھے جو پرانے پتھروں کے خداؤں کو بھی پوچھتے تھے، کچھ فرعون کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے معجزے لے کر کے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے ہاتھ میں عصا ایک لکڑی تھی، اس کو اگر زمین پر وہ چھوڑ دیتے وہ اژدہا بن جاتا، وہ لکڑی سانپ بن جاتی، اور پھر اگر وہ ہاتھ میں لے لیتے تو پھر لکڑی کی لکڑی رہتی۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ معجزہ تھا۔ ان کے مقابل میں بہت سارے جادوگر آئے مقابلہ کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فرعون نے کہا کہ اگر تم نبی ہو تو آؤ میرے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرو، تم تو جادو سیکھ کر کے آئے ہو۔ تو بہت بڑے بڑے جادوگر آئے، انہوں نے زمین پر چھوٹی چھوٹی رسیاں ڈالی تو وہ بھی سانپ بن گئے۔ وہ جادو کیا ہے؟ نظر بندی ہو سکتی، حقیقت کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو یہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ یہ سارے وہ چھوٹے سانپوں کو کھا گئے، ایک ہی سانس میں سب کھا گئے۔ اب جادوگر جو ہے وہ جانتے ہیں، ان کی نظر میں وہ رسی کی رسی ہی تھی، لوگوں کو سانپ دکھ رہی تھی، لیکن جادوگروں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی جو لکڑی ہے وہ حقیقت میں سانپ بن چکی تھی اور کھا بھی چکی تھی سارے سانپوں کو۔ تو یہ دیکھ کر کے وہ سارے جادوگر ایمان بھی لائے۔ اب یہ اتنا بڑا معجزہ سامنے صاف نظر آیا، اس کے باوجود فرعون اور اس کے کچھ لشکریوں نے سرکشی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا، قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا۔ اب ایمان والوں کی جب کثرت بڑھ گئی تو پھر ان کے طرح طرح کے عذابات یا تکلیفیں دینے کا ماحول شروع ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور کہا مولا یہ اتنے سرکش ہو گئے ہیں کہ تیرے ایمان والے بندوں کو جینے نہیں دیتے، ان کی تو پکڑ فرما۔ اب سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ 5 قسم کے عذاب مہینے میں کنٹینیو آئے ان کے اوپر۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان بھیجا، طوفان ایک ایسا ابر بھی آیا اور بارش اتنی ہوئی کہ سب کے گھروں میں پانی بھر گیا۔ قدرت خداوندی تو دیکھیں، اتنا پانی بھرا کہ یہ قبطی ان کو کہتے ہیں، وہ فرعون کے جو لشکری تھے، تو یہ جتنے بھی آل فرعون تھے، فرعونی تھے، ان کے سب کے گھروں میں گردن تک پانی تھا، نہ یہ بیٹھ سکتے تھے نہ سو سکتے تھے، کھڑے رہنا ہے ان کو اپنے جس جگہ پر کھڑے ہیں، اتنا پانی ہے کہ وہ ڈوبے ہوئے ہیں گردن تک، اور جو بیٹھنے کی کوشش کیا وہ اس میں ڈوب گیا، مر گیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے پڑوس میں ہی ایمان والوں کے گھر تھے، ایمان والوں کے گھر میں کوئی پانی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے ہوئے بندے تھے ان کے گھروں میں کوئی پانی نہیں تھا، اور یہ پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔
اللہ رب العزت جسے چاہے اپنے عذاب کا مزہ چکھائے اور جسے چاہے محفوظ رکھے۔ اب یہ سنیچر سے لے کر سنیچر تک 1 ہفتے تک یہ عذاب رہا، تھک گئے، نہ سو سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے۔ اس کے بعد یہ سب جمع ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، رو رو کر کے انہوں نے کہا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل۔ یہ کہنے لگے اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ اگر یہ تمہارے ذریعے سے عذاب ہٹ گیا تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے، ہم ایمان لائیں گے، ان کو ہٹا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے اللہ یہ عذاب ہٹا دے۔ دوسرے ہی دن وہ پورا کا پورا پانی ختم ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ جب پانی چلا گیا تو ان کی کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو گئیں، پھل آئے کثرت سے، ہریالی ہوئی۔ تو یہ بیوقوف کہنے لگی یہ تو ہماری اچھائی کے لیے آیا ہوا تھا پانی، ہم تو خواہ ڈرے ہوئے تھے، یہ طوفان نہیں تھا، عذاب نہیں تھا، یہ تو کھیتیوں کی اچھائی کے لیے آیا تھا۔ تو پھر یہ مکر گئے، کہا کہ ان پر کاہے کے لیے ہم ایمان لائیں، ہم سب اپنا خود دیکھیں گے۔ پھر وہ اپنی عیاشیوں میں ویسے ہی مصروف رہے، بے ایمان رہے، کفر میں مبتلا رہے۔ 1 مہینہ گزرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا عذاب ان کے اوپر آیا، ٹڈیوں کا عذاب۔ ٹڈی کہتے ہیں یہ چڈے جو ہوتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، کبھی کبھار، اب تو ہم دیکھنے کو ملتے نہیں، پہلے بہت آتے تھے۔ یہ ٹڈیوں کا عذاب ہے۔ وہ کیسے کہ اتنی ٹڈیاں کہ ان کے گھروں میں بھر گئیں، ان کے کھیتوں میں، کھلیانوں میں، فصلوں کو سب کھا گئی، پتے تک نہیں چھوڑے، حتیٰ کہ یہ ٹڈیاں لوہے پر بیٹھتی تو لوہا بھی کھا جاتی تھی۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو چڈے آتے ہیں یہ سب اتنے بھر گئے، اور یہ بھی تقریباً یعنی 1 ہفتے تک یہ چلتے رہے، اتنی کثرت سے بھرے تھے کہ اب ان کی گردنوں پر بیٹھتے تو وہاں کا گوشت کھا کے نکل جاتے تھے۔ پھر انہوں نے آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا کہ تم یہ عذاب ہٹا تو ہم ایمان لائیں گے۔ سچ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ ٹڈیوں کا عذاب ختم کیا۔ اب کچھ پھل اور کچھ کھلیان باقی رہ گئے تھے جو ٹڈیاں نہیں کھائی تھی، چھوڑ دی تھیں۔ تو یہ آئے اور اپنے کھیتوں میں وہ ساری چیزیں دیکھے، غلہ، کہا اتنا ہمارے لیے کافی ہے، اب زندگی ہم گزار سکتے ہیں، ابھی بھی ہمارے پاس اناج اور فصلیں بہت ساری باقی ہیں، سب تھوڑی نہ وہ کھا گئیں۔ پھر وہ مکر گئے اپنے وعدے سے، ایمان نہیں لائے اور سرکشی میں مبتلا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیسرا عذاب آیا، والقمل، جوؤں کا عذاب۔ جوئیں جو سر میں ہوتی ہیں، مفسرین نے اس کو فرمایا جوئیں یا تو ایک کیڑا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تعداد میں بھیجا کہ ان کے کھانے میں، ان کے برتنوں میں، ان کی آنکھوں پر، ان کے چہرے پر، ہر جگہ یہ جوؤں کا عذاب، نہ بستر پر، کہیں پر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی۔ اچھا یہ سب عذابوں میں ایمان والوں کے ہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، صرف یہ فرعونیوں کے گھروں میں ہوتا تھا، قبطیوں کے ہاں۔ یہ بھی 7 دن تک چلا، پھر وعدہ کیا انہوں نے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر عذاب ہٹا، پھر اس کے بعد پھر ویسی ہی چیزیں۔ اتنی سرکش اور نافرمان قوم جو موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور پورے قرآن میں جتنی قوموں کا تذکرہ آیا ہے اتنی تذکرے کسی اور قوم کے نہیں ملیں گے آپ کو، کیونکہ یہ بار بار عہد شکنی کرتے تھے، بار بار وعدے توڑتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے۔ چوتھی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے مینڈکوں کا، والضفادع، اتنے مینڈک ان کے گھروں میں آئے کہ کھانے کے برتن میں، پتیلیوں میں، حتیٰ کہ وہ اگر لقمہ اٹھاتے، منہ کھولتے تو مینڈک منہ میں چلا جاتا، کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ ان کے پانیوں میں، برتن میں، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک تھے۔ اگر وہ سوتے تو ان کی آنکھوں پر مینڈک بیٹھ جاتے، ان کے کانوں پر مینڈک بیٹھ جاتے۔ ظاہر سی بات ہے ایک ایسا جانور جو پھدکتا ہو وہ بے چین کر دیتا ہے، کہاں کی نیند، کہاں کا کھانا، نہیں کھا سکتے تھے۔ یہ بھی 7 دن رہا، پھر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آئے، وہی معمول کے مطابق انہوں نے پھر دعا کی، پھر عذاب ٹلا، پھر نافرمانی، پھر 1 مہینے کے بعد انہوں نے ناشکری کی، 5واں عذاب پھر کنٹینیو آیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فلما کشفنا عنہم العذاب، جب جب ہم نے ان سے عذاب کو ہٹایا ہے انہوں نے پھر سرکشی کی ہے۔
پھر یہ ویسے ہی کرنے لگ جاتے تھے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب بھیجا. جتنے کنویں تھے، ندیاں تھی، تالاب تھی، سب خون سے بھر گئے. ان کے گھروں کے پانی کے مٹکے سب کچھ خون سے بھر گئے کہ نہ یہ کھانا بنا سکتے تھے نہ پانی پی سکتے تھے. اور وہی بنی اسرائیل پر ایسا کوئی عذاب نہیں تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ایمان والے جو جتنے بھی امتی تھے ان پر ایسا عذاب نہیں تھا. حتیٰ کہ پانی نکالنے کے لیے ایک ہی کنویں پر دونوں جاتے تھے، قبطی بھی جاتے تھے اور یہ ایمان والے بھی جاتے تھے. لیکن جب ایمان والے اس کنویں سے اپنا ڈول نکالتے پانی نکلتا، وہ قبطی نکالتے تو ان کے ڈول میں خون نکلتا تھا. اس کے علاوہ یہ بھی مسئلہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب تو دیکھیں کہ وہ اگر پانی لے لیں منہ میں خون ہو جاتا، اور کھانا منہ میں ڈالیں خون بن جاتا، پورا کا پورا خون، بستہ خون. لیکن وہی قریب میں بیٹھ کر کے کوئی مومن یا مومنہ کھا رہے ہوں پی رہے ہوں، ان کے کھانے اور پانی میں کچھ نہیں ہوتا. تو کچھ قبطیوں نے یہ تک کیا، کچھ فرعونیوں نے یہ کیا کہ چلو ان کو ہم اپنے طرف کر لیتے ہیں. تو آ کر کے کچھ ایمان والوں کے پاس ان کے پاس میٹھی میٹھی باتیں کر کے ان سے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ تم لقمہ اپنے کھانے کا اٹھا کر ہمارے منہ میں ڈال دو، تمہارا کھانا صحیح سلامت ہوتا ہے، ہمارا کھانا خون بنتا ہے. تو وہ جو بنی اسرائیل کے مومنین تھے وہ کھانے کا لقمہ اٹھا کر کے ان کے منہ میں ڈالتے، ان کے منہ میں جاتے پھر خون ہوتا تھا. یہاں تک انہوں نے کیا کہ ان قبطیوں نے، فرعونیوں نے ان اسرائیلیوں سے کہا، یعنی بنی اسرائیل کے مومنین سے کہا کہ تم اپنے منہ میں لے لو، پانی لے لو، کھانا لے لو، اور پھر ہمارے منہ میں کلی کر دو. یہاں تک نوبت آئی، وہ بھی انہوں نے کیا، لیکن جب کلی ان کے منہ میں پڑتی پھر خون بنتا تھا. تم رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے کہاں تک بھاگو گے؟ یہ عذاب بھی چلا بنی اسرائیل پر. میرے عزیزو، عذابات ایسے سخت ترین آئے ہیں جس کو آج آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں اور سنا بھی نہیں. اور وہ نبی کی دعا سے بار بار عذاب ٹل جاتے تھے، بار بار ٹل جاتے تھے. اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو فرعون سمیت سمندر میں غرق کر دیا، ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بھی تذکرہ فرمایا، فغشیہم من الیم ما غشیہم. ہم نے سمندر کو ان کے اوپر ایسے ڈھانک دیا کہ ان کا کچھ پتہ ہی نہیں، خبر بھی نہیں رہی، سب غرق ہو گئے. تو یہاں سے ایک بات یہ ملتی ہے کہ عذابات آتے رہے، توبہ کرتے رہے، پھر عذاب چھٹتا بھی رہا، عذاب نکلتا بھی رہا. اور اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اخیر میں وہ بات بھی ارشاد فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. میں نے شروع میں ابھی چند دنوں قبل کے ایک جمعہ میں اس کو عرض کیا تھا. اللہ فرماتا ہے جب تک لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا. مَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا جب تک کہ وہ استغفار کر رہے ہیں. استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار ہے. استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرنا. اے اللہ میں گنہگار ہوں، تو مجھے معاف کر دے. اے اللہ میں سیاکار ہوں، تو مجھے درگزر کر دے. یہ ہے بخشش طلب کرنے کا نام استغفار ہے. تو جب تک بندہ اس طرح کی بخشش طلب کرتا رہے گا، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان پر عذاب نہیں کریں گے. یہ میرے عزیزو آیات عذاب جس میں آج کے پارے میں ہم نے تلاوت کی ہیں، آج بھی ان عذابات کی وہ شکلیں تو نہیں ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس زمانے میں اگر اللہ تعالیٰ کا بڑا عذاب کچھ ہو سکتا ہے، سب سے سخت ترین عذاب کیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے ابھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وبائی بیماری پھیل گئی، کوئی بیمار ہو کر کے ختم ہو گیا. یہ سارے عذابات یہ الگ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے وہ اس بندے سے ایمان چھین لیتا ہے، اسے کفر کی موت مار دے. یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب ہے. تو ڈرو اس عذاب سے کہ کہیں تمہاری سرکشی کی وجہ سے مولا ناراض ہو جائے اور تمہارے ایمان کی دولت سلب ہو جائے، ختم ہو جائے، اور پھر تمہیں کافروں کی طرح دنیا سے مر کر جانا پڑے، اور قیامت کے دن نہ تمہاری شفاعت ہوگی نہ سفارش ہوگی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈالے جاؤ گے.
اگر کفر پر موت ہوئی تو ڈرنا چاہیے اس بات سے۔ آج لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہمارے اوپر کچھ نہیں ہو رہا ہے، ہزار گناہ کرنے کے بعد، لاکھوں برائیاں کرنے کے بعد بھی آج ایسی پوزیشن ہے کہ ہم اپنے تھوڑے سے رقم یا پیسے گم ہو جائیں، یا کوئی دوست چھوٹ جائے، یا عزیز کسی کا ادھر سے ادھر ہو جائے تو رونے لگ جاتے ہیں اس کے غم میں۔ میرے عزیزو، جن سے خدا ہی روٹھ جائے اس کو کتنا غم کرنا چاہیے کہ میرا پیدا کرنے والا خدا مجھ سے اگر ناراض ہے تو پھر ہمارے لیے غم، روزانہ غم کا ہی معاملہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ اس کی رحمت اگر ہم سے روٹھ گئی ہے تو یہ سخت ترین ہمارے لیے عذاب ہی ہے۔ تو یہاں پر آج میں یہی محسوس کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہو اور روتے بھی رہو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات سے کیا رونا ہے، کس بات کا خوف ہے؟ دنیا کے غموں میں نہ رونے سے کوئی حاصل تو نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اس کی یاد میں، اور اس کی پکڑ کے خوف سے، جہنم کے عذاب کے ڈر سے، قبر کی سختیوں کے خوف سے اگر تم روتے رہے تو مولا کریم ہے، وہ ان تمام چیزوں سے تمہیں بچائے گا۔ کیونکہ فرشتے ہر دن اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے وہ خبریں بتاتے ہیں۔ آج جیسے آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محفل کی بھی خبر فرشتے دیں گے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ان سے ایک سوال فرماتا، وہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، لیکن اس نے ایک نظام بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فرشتوں سے یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کیا مجھ سے کوئی چیز پوچھ رہے تھے، کیا کوئی چیز سوال کر رہے تھے، یا پھر وہ کسی چیز سے ڈر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہاں مولا، وہ اس محفل میں بیٹھے تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے اور تیری جہنم سے بہت ڈر رہے تھے، تیری جہنم سے اور تیرے سخت پکڑ سے وہ خوف زدہ تھے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، وہ مجھ سے جس چیز کا سوال کر رہے تھے میں نے وہ چیز انہیں دے دیا، اور جس چیز سے وہ ڈر کر رو رہے تھے میں نے اس سے انہیں آزاد کر دیا۔ تو میرے عزیزو، جب تک آپ اللہ رب العزت سے یہ آس لگا کر کے رہو گے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے۔ اقبال نے کہا ہے کہ اگر ہمارے آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے بھی گر جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی موتیوں سے زیادہ اسے قیمت دیتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ عذاب کے خوف سے تم اگر آنکھیں نم کرتے ہو قیامت کے دن، یہ پلکیں جو آنکھوں کے آنسوں سے بھیگ چکی ہوں، فرمایا گیا ہے، روایات میں ہے کہ یہ پلکیں اللہ کی بارگاہ میں کہیں گی اے اللہ کیا تو اس بندے کو جہنم میں ڈال رہا ہے؟ رب تعالیٰ فرمائے گا ہاں اس کے گناہ ہیں، اسے دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ تو یہ آنکھوں کی پلکیں کہیں گی کہ مولا پھر مجھے اس کے جسم سے الگ کر دے، اس لیے کہ ایک رات یہ تیری یاد میں مجھے نم کیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے، یہ تیری یاد میں ایک بار رویا تھا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تجھے اس سے الگ نہیں کیا جائے گا، تو اسے لے لے اور جنت میں چلا جائے۔ پلکیں ہماری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہمیں اس بات سے خوف کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ اور اس کے عذاب میں ہم بھی کہیں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اور جب تک تمہارا دل اس بات میں رہے گا انشاءاللہ العزیز نرم بھی رہے گا، گناہوں سے تمہارے دل میں خود نفرت پیدا ہوتی رہے گی، کیونکہ جلد ہی ہمیں جانے کا دنیا سے خیال بھی رہتا ہے، کیا کروں گناہ بہت زیادہ کر کے بوجھ کہاں لے جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ اور اس کے خوف سے ہمیشہ روتے رہنا یہ صالحین کی عادت ہے، متقین کی عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی بندوں کی عادت ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، اس کے باوجود اتنی کثرت سے آپ گریہ وزاری کرتے تھے، اتنا روتے تھے کہ روایات بتاتی ہیں کہ کثرت سے رونے کی وجہ سے آپ کے آنکھوں کے نیچے کا حصہ پورا کالا ہو گیا تھا، کالے کالے حلقے پڑ گئے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے غلام، فرماتے ہیں جب آیات پڑھتے رات کے وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا تو اس قدر سے رونے کے لیے کھڑے ہو جاتے کہ صبح میں ان کا مصلی نچوڑ کر کے سکھاتا تھا، آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا۔
سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، میں یہ صالحین کی بات کر رہا ہوں جن کے کثیر عبادات نیکیاں سب ہونے کے باوجود وہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے تھے، اور ہم یہاں پر اس قدر عیاش ہو گئے ہیں سارے گناہوں کا انبار لے کر کے بھی ہماری آنکھیں کیوں نہیں بھیگتی؟ آج ہمارے آنسو کیوں نہیں آتے؟ دل سخت ہو گیا ہے میرے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روتے تھے، جبکہ تاریخ میں موجود ہے کہ آپ جس جگہ آج دفن ہیں بغداد مقدس میں، اس جگہ پر آپ نے 6000 بار ختم قرآن فرمایا ہے۔ شاید تمہاری پوری زندگی لگ جائے 6000 ختم قرآن کرنے کے لیے، بہت مشکل۔ اور انہوں نے اتنا ہی نہیں، ہزاروں شاگرد پیدا کیے، محدثین، فقہا، اور نمازیں تو اس طرح کہ رات کو کھڑے ہوتے تو صبح تک، اور پھر تجارت الگ، علم دین کا درس دینا یہ الگ، احادیث کریمہ سے استنباط مسائل وہ الگ، ہزاروں نہیں میں سمجھتا ہوں لاکھوں کی نیکیاں ان کے پاس ہیں، باوجود اس کے وہ یوں روتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ، قیامت کے دن اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہوگی، ورنہ مجھ جیسا بخشے جانے کے قابل کہاں ہے؟ اے اللہ، قیامت کے دن اگر میرا کوئی عمل تیری بارگاہ میں نہیں مقبول ہوا تو بس میری سفید داڑھی دیکھ کر کے تو مجھ پر رحم فرما دے، اس لیے کہ تو نے فرمایا ہے سفید داڑھی والے پر عذاب دینے مجھے حیا آتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے اکابرین، ان کو خوف تھا اللہ رب العزت کا، ڈرتے تھے۔ عذابات الہیہ میں نے آج آپ کو سنایا ہے، بنی اسرائیل میں جس طرح آئے، دوسری قوموں میں جس طرح آئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب آج بھی ہے، لیکن ہم نے آیت آج تلاوت کی ہے سورہ انفال کی، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ اب اس قوم کو ویسا عذاب نہیں دے گا اس لیے کہ تمہارے درمیان میرا محبوب جلوہ گر ہے، اے رسول آپ ان کے درمیان ہیں۔ پتہ چلا کہ برکت رسول ہے جو عذابات سے ہمیں محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ یہاں سے ایک عقیدہ یہ بھی پتہ چلتا ہے، جن ظالموں نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین، وہ ایسا بھیانک عقیدہ رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ قرآن نے جب یہ کہا وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے درمیان میں ہیں، یعنی اب آیت یہ پڑھی جاتی ہے کیا کہ آپ ان کے درمیان میں تھے؟ نہیں، بلکہ ابھی کیا کہا جاتا ہے؟ آپ ان کے درمیان ہیں۔ آج بھی اگر عذابات اس طرح کے نہیں آ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ قبر کی زندگی وہ عالم برزخ میں زندہ ہیں۔ عالم برزخ ایک الگ دنیا ہے، ہماری آنکھیں عالم برزخ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے، بلکہ دنیاوی حیات سے بہتر حیات ان کو وہاں دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں، یہ عقیدہ رکھ کر کے چلیں، اسی وجہ سے آج ہم عذابات سے محفوظ ہیں میرے عزیزو۔ اور ہمارے ائمہ کرام، خصوصاً بڑے مشائخ جو سلسلہ قادریہ کے، انہوں نے تو یہ فرمایا انت فیہم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا آپ ان کے بیچ میں ہیں، ان کے درمیان میں ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں رکھ کر کے اس رحمت سے صرف مومنین بندے ہی سرشار نہیں ہیں، کفار و مشرکین بھی بچ گئے۔ اس زمانے کے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ سب بھی تو بچ گئے۔ کس کی برکت ہے یہ؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ منکرین کو بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بچا لیا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائی ہے تو پھر ہم سب کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہم اترا کر کے گمراہ نہ ہو جائیں کہ قیامت کے دن وہ رسول کی شفاعت بھی ہم کو نہ میسر آئے تو پھر زندگی کس کام کی ہے۔ اللہ کریم ہے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئے ہیں، یہ میرے آقا کی مہربانی ہے۔ اللہ اس مہربانی کو ہمیشہ قائم رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق آج ہمارا ہے،
قیامت کے دن بھی مولا ہمارا وہی تعلق قائم و دائم رکھے۔ اور بھی دیگر آیتیں ہم نے آج تلاوت کی ہیں، بہت